मस्त मॉर्निंग जी, खुश आमदीद। यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेजर जनरल साहिबा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत अभी करेंगे। उन्होंने जो यूनिफॉर्म आर्मी का पहना हुआ है, उनके हाथ में जो है उनकी एक स्टिक जैसी भी थी। अभी ब्रेक में हम सब कह रहे थे कि हम सब जो है वो टेंशन यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। हमारी आर्मी की इतने बड़े ओहदे पे बैठने वाली खातून जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, मेजर जनरल शाहिदा बादशाह साहिबा जो कि प्रिंसिपल है आर्मी स्कूल की, और हमारे साथ लाइव जो है इस वक्त मौजूद हैं, और इस वक्त आर्मी कॉलेज मेडिकल कॉलेज की, और यहाँ पे हमारे साथ जो है हमारी पाक नेवी की दो खवातीन यहाँ पे आ गई हैं, हमारी सर्जन लेफ्टिनेंट सिद्रा साहिबा और उनके साथ जो है सब लेफ्टिनेंट रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये जो आपका सफेद जो यूनिफॉर्म है ना, ये बड़ा ही हसीन लग रहा है, और आपको भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, 64 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए। आपको कितने साल हो गए पाक नेवी ज्वाइन किए हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। किस तरह ख्याल आया कि आपने नेवी ज्वाइन करनी है, नेवी में जाना है? मायरा, मुझे पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल होने का तो बचपन से ही शौक़ था। अच्छा। फिर मेरे फैमिली के बहुत से मेंबर्स थे जिन्होंने 65 और 71 की वॉर में हिस्सा लिया और फिर शहीद हुए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि मैंने शादी के बाद जो है वो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रुबाब, आपसे पूछना चाहेंगे, बचपन से शौक था? मुझे बचपन से परेड देखने का बहुत शौक था। अच्छा। अपने घर में मुझे अपने नेशनल डे सबसे ज़्यादा याद होते थे, और मैंने अलार्म लगाया होता था कि मैंने सुबह उठना है और मैंने परेड देखनी है। तो वो जो शौक था वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वो स्ट्रांग होता गया, और उसके बाद जो इरादा किया कि पाकिस्तान फोर्सेस को ज्वाइन करने, और थैंक्स टू गॉड कि आज इधर हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक जो चीज़ सोची और जो एक ख्वाब देखा था और शुरू से एक चलता आ रहा था कि एक इंस्पिरेशन थी कि ये काम करना है, बिल्कुल, और ज्वाइन करना है। तो बिल्कुल, क्या बात है। वरना तो ऐसा होता है ना नाजिया कि लड़कियां जो है वो सोचती हैं आर्म फोर्सेस के बारे में, सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि इतना सारा कि आप जाएं और जाकर इस तरीके से कर सकें। बिल्कुल। एक चीज, और खास तौर पे आप जो शादी के बाद आपने जिस तरह से ज्वाइन किया है, ये वाकई एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है तमाम खवातीन के लिए कि कोई भी एज या कोई भी आपकी लाइफ के इवेंट जो है वो आपको रोक नहीं सकता अगर आप कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। मेजर जनरल साहिबा से हम पूछेंगे, आप हमें बताइए कि जब से आपने आर्मी को ज्वाइन किया था तो आपकी जो अज़दवाजी जिंदगी थी, जो पर्सनल लाइफ थी, उसमें किस तरह से चेंजेस आए थे? देखिए, जॉब पे तो जाहिर है औरत ने बाहर निकलना होता है, तो वो कोई भी जॉब करे, आर्मी में हो या किसी और जॉब पे हो जी, घर को और बाहर के काम को बैलेंस रखना होता है जी। जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपके साथ जो आपका स्पाउस हो जी, उसको ये समझ हो कि अब ये खातून 2 काम कर रही हैं और इनसे घर का काम उस तरह से ऑप्टिमली नहीं हो पाएगा जिस तरह कोई हाउसवाइफ करेंगी। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो एक जॉब कर रही होती हैं हाउसवाइफ घर वाला, और ये 2 कर रही होती हैं, और दोनों जगह उसी तरह निभाना चाहती हैं जिस तरह से कोई मर्द निभा रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तो आपकी घरेलू जिंदगी में आप बता रही हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइजेस हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मिलजुल के जो है एक जिंदगी को आगे लेके चलें। तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया? आपके बच्चे जो है आपसे वैसे ही डरते हैं जैसे आपके स्टूडेंट्स डरते होंगे? जी नहीं, बच्चे तो थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए, डिसिप्लिन में तो रहना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं एंड दे आर ऑल ग्रोन अप, अभी सब एडल्ट्स हैं। अच्छा, और अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि उन पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा गलत असर पड़ा हो मेरे घर में ना होने से। अच्छा जनरल साहब, आप मुझे बताएं कि आप, इसका मतलब है आप बता रही है कि घर में आप आर्मी वाली नहीं होती हैं, आप एक माँ होती हैं जिसके पास एक नरम सा जो दिल है और माँ की तरह का एटीट्यूड होता है बच्चों के साथ, है ना? सजाएं मिलती होंगी, आर्मी वाली सजाएं तो जरूर मिलती होंगी उन्हें। छड़ी से, इस वाली छड़ी से तो जरूर मारती होंगी। मैडम, मुझे लग रहा है किसी को अपना बचपन याद आ रहा है। हाँ जी, हम ये बातें इसलिए पूछे कि जितने हमारी खवातीन देख रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, उनको ये पता चले कि जी इस तरह नहीं होता है। ये लाइफ जितनी मुश्किल होती है खवातीन गुजारती हैं, तो घर में तो वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। जैसे अभी सिद्रा ने हमें बताया था कि ये मैरिड है और शादी के बाद इन्होंने नेवी ज्वाइन की थी जी। तो मेजर जनरल साहबा, हम चाहते हैं कि अभी क्योंकि इन्होंने नई जो है पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की है, आप इनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं, इनको कुछ बताना चाहती हैं कि किस तरह अपनी आगे जिंदगी गुजारें?
جو بھی کام کریں سنسیریٹی سے کریں, کمٹمنٹ سے کریں. کوئی کام اس خیال سے نہ کریں کہ یہ وقت گزارنا ہے یا یہ بس یہ کام پورا کرنے کا ایک وہ امپریشن نہ دیں. جو بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہو وہ جس قدر اچھا ہو سکے وہ ہو, اور صرف یہی شارٹ ٹرم گول اپنے سامنے رکھیں. کوئی لانگ ٹرم پلانز ویسے بھی اگر ہم بنائیں بھی تو ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت بدل جائیں. بالکل. تو اگر شارٹ ٹرم گولز اپنے اچھے رکھیں اور ان کو فالو کریں سنسیئرلی تو انشاءاللہ ان کے راستے سے رکاوٹیں ہٹتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں دے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میجر جنرل شاہدہ صاحبہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ شارٹ ٹائم جو آپ کے جتنے بھی ہونا گولز وہ اگر آپ اچیو کرنا سیکھ جائیں تو پھر آپ زندگی میں سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور اتنی اچھی آپ نے بات کی ہے. میں کبھی بھی اسلام آباد آئی انشاءاللہ آپ سے ضرور آ کے میں ملاقات کروں گی, لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی, لیکن میں بول دوں گی کہ میں جو ہوں پلیز جانا چاہتی ہوں, مجھے جنرل صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانا ہے. یہاں پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں سدرا, تو یہ وغیرہ گھر میں بنانا اور سارے کام وہ اس طرح چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, یا کچھ ہاتھ بٹاتے ہیں آپ کے میاں بھی آپ کا کہتے ہیں نہیں بیگم تھکی ہوئی آئی ہیں تو ذرا؟ ماہرہ میں نے اپنی جو ٹریننگ ہے وہ شادی کے بعد کی, اور وہ اسی لیے کی کہ میری فیملی نے, میرے ان لاز نے, میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں نے 6 منتھس اکیڈمی میں گزارے, اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب ہم لوگ اپنے جو فیملی ہوتی ہے اس سے ہم لوگ نہیں مل سکتے, صرف ویکینڈس پہ ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے پورا وہ 6 منتھس کا ٹینیور اکیڈمی میں ٹریننگ کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. تو یہ میری ہسبینڈ اور میری فیملی کے سپورٹ کے بغیر بالکل امپاسبل تھا. 6 مہینے تک آپ لگاتار اپنی فیملی سے مل ہی نہیں سکتے؟ ویکینڈز پہ جو ہے وہ آفٹر 2 منتھس جو ہے وہ الاؤڈ ہوتا ہے آپ کو. اچھا. اور لیکن وہی بات ہے کہ یہ آپ کی فیملی کی سپورٹ کے بغیر بہت امپاسبل ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب آپ میرڈ ہوں. بالکل. کیونکہ آپ کی بہت سی کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں شادی کے بعد. بالکل. اور ان لاز نے کیسے اجازت دے دی کہ ہاں نیوی جوائن کر لیں؟ مائرہ میرے ان لاز ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہیں. ماشاءاللہ. میری میڈیکل کی ایجوکیشن کے دوران ہی شادی ہوئی تھی. میں نے اپنی ہاؤس جاب بھی شادی کے بعد ہی کمپلیٹ کی, اور اپنے سسرال میں رہ کر. اور ماشاءاللہ دے آر ویری سپورٹیو, اور ان کی سپورٹ سے اور میرے ہسبینڈ کی سپورٹ سے اور میرے پیرنٹس کی انکریجمنٹ سے آئی ایم ہیئر. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب شادی کر رہی تھی, کیونکہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی نیوی میں ہی ہیں, جی, تو اس وقت سوچا تھا کہ ہاں میں نیوی جوائن کروں؟ مائرہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. پھر جیسے ہی میں نے اپنی ایجوکیشن میڈیکل کی کمپلیٹ کی اور مجھے اپرچونیٹی ملی تو اویل کر لی. اور شادی کب کرنی ہے؟ سدرا نے تو بتائی اپنی سٹوری. انشاءاللہ جلدی. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے اگر آپ کسی اس طرح کی فیلڈ میں آ جاؤ جہاں پہ آپ کوئی نوکری کرنے لگ جاتے ہو تو آپ کی کمٹمنٹ جو ہے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں اچھا شادی صحیح ہے, شادی بھی ہو جائے گی, پہلے اپنا کام کمپلیٹ کر لیں, یا تو پھر پہلے شادی ہو جائے جیسے سدرا کی ہو گئی تو چلتا ہے؟ نہیں, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اتنے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جیسے ابھی میجر جنرل صاحبہ نے بھی بتایا کہ جتنے بھی ہسبینڈز ہوتے ہیں پھر ان کو گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے یہ بات کہ خاتون جو ہے وہ باہر نکل رہی ہیں, کام کر رہی ہے, اتنی ٹف جاب ہے, اور پھر وہ گھر آئیں گی تو پھر مطلب بیلنس ہونا چاہیے. ابھی رباب سے میں بات ضرور کروں گی. ایسا کرتے ہیں کہ نیوی کے جوانوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ چل کے ہم ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. یہ دو میری سہیلیاں تو بڑی خاموش بیٹھی, اچھی لگ رہی ہے خاموش بیٹھے, ان کے سوالات اندر بھر رہے ہوں گے, لیکن میں چلتی ہوں, ہم دیکھتے ہیں پھر واپس آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تیرے قدموں کے نیچے ہے ہر لہر, تیری جرت پہ سمندر کو فخر. تیرے قدموں کے نیچے ہے ہر لہر, تیری جرت پہ سمندر کو فخر. تیرے جذبوں سے داستانوں میں ہے جان, دھرتی ہے تیری تیرا ہے آسمان. تیرے جذبوں سے داستانوں میں ہے جان, دھرتی ہے تیری تیرا ہے آسمان.
جی بہت سارے لوگوں کے الگ الگ شوق ہوتے ہیں کہ جی میرا یہ ریزن ہے آرمی جوائن کرنے کا, میرا یہ ریزن ہے ایئر فورس جوائن کرنے کا, میرا یہ ریزن ہے نیوی جوائن کرنے کا. ہاں جی, میرے ابا کا یہ ریزن تھا کیونکہ ان کے ابا جو تھے وہ آرمی میں تھے اور ان کو کرنا تھا تو وہ آرمی میں چلے گئے. یہاں پہ جو ہماری ڈاکٹر نادیہ موجود ہے, ان کا یہ ریزن ہے کہ ان کو جوائن کرنی تھی نیوی کیونکہ ان کو ساڑی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, بہت گریسفل لگتی تھی. اینڈ the thing is میرے ابا جو تھے مرچنٹ نیوی میں تھے تو ان کا بھی وائٹ یونیفارم ہوتا تھا, اسی طرح سے سب کچھ نا. آج ہم نے پہنا دیا نا آپ کو وائٹ کپڑے پہنا دیے. رباب ذرا خاموش ہے نا رباب, کیسے رباب سے تو ہم نے پوچھ لیا کہ بچپن سے جو ہے ان کو پریڈ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور بڑے ہو کے اب پچھلے 1-2 سال میں کوئی پریڈ جو ہے اٹینڈ کی؟ جب ہماری ٹریننگ تھی تو ٹریننگ میں ہماری باقاعدہ ہمیں پریڈ سکھائی جاتی تھی اور میرے لیے یہ بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ جب ہماری پاسنگ آؤٹ تھی تو جو ہماری فیمیل کیڈٹس تھی میں ان کی پلاٹون کمانڈر تھی. اینڈ اٹ واز کہ یہ میرا ایک خواب تھا. تو اس دن جب یہ پورا ہوا اور میری مدر تھی وہاں پہ میری پاسنگ آؤٹ پہ, اور میرے لیے یہ اتنی بڑے اعزاز کی بات تھی اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ میں یہاں پر کھڑی ہوں اور پلاٹون کمانڈر ہوں اور میری مدر کے لیے ایک یہ خواب ہے کہ ان کی بیٹی ان کے سامنے ہے اور وہ پریڈ لیڈ کر رہی ہے. اور یہ پریڈ کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ ہماری اکیڈمی میں ہوتی ہے. جب ہمارا پاکستان نیول اکیڈمی میں جو منوڑا میں ہے, اور وہاں پر ہماری پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے ہر 6 مہینے کے بعد. تو وہاں پر جب ہماری پاسنگ آؤٹ ہے وہاں پر چیف گیسٹ آتے ہیں. صحیح. اچھا, تو یہ بہت ساری لڑکیاں تو ملک کے بہت سارے حصوں سے بھی آئی ہوں گی, پورے پاکستان سے آتی ہیں, پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے سلیکٹ ہوتی ہیں. پھر وہاں پر ان کی 6 months میں ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ایک بنیادی ٹریننگ ہوتی ہے جو بنیادی تربیت دی جاتی ہے. اچھا, یہ ٹریننگ کی میں بات کر رہی تھی, میں پوچھی تھی کیونکہ میں نے بچپن سے قصے سنے میں اپنے ابا سے کہ کس طرح پٹو باندھ کے اور وہ صبح 4 بجے اٹھ کے PMA میں ان کو ٹریننگ کرنی پڑتی تھی سارے کیڈٹس کو. تو یہاں پوچھنا چاہوں گی میں سدرا, مجھے تھوڑی ٹریننگ کے بارے میں کچھ نازک سی ٹریننگ ہوتی ہوگی نا؟ نہیں مارا, ہم لوگوں کی ٹریننگ بالکل اسی پیٹرن پہ ہوتی ہے جس طرح کی ہماری میل کاؤنٹر پارٹس کی ہوتی ہے, اور پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا میں ہی ہوتی ہے. اور ٹریننگ میں بیسیکلی آپ کی فزیکل ٹریننگ تو ہوتی ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ مینٹل گرومنگ بھی اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اور فزیکل ٹریننگ میں ہم لوگ ہارس رائڈنگ, سوئمنگ, فائرنگ, اس کے علاوہ ہم لوگوں کی پریکٹیکل لیڈرشپ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ باہر جا کر کیمپنگ کرتے ہیں اور وار سچویشن کو فیس کرنے کے ڈفرینٹ جو ہے ایکسرسائزز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسالٹ کورسز ہوتے ہیں, یعنی کہ بالکل سیم اسی پیٹرن پہ ہوتی ہے, کوئی لینینسی نہیں ہوتی. لیکن ٹریننگ کے جو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں یا ڈفرینٹ جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں یہ دے آر پلانڈ سیپریٹلی. ہوتی وہی ہیں جو میل کاؤنٹر پارٹس کی ہوتی ہیں, لیکن سوئمنگ علیحدہ ہوتی ہے, ہارس رائڈنگ علیحدہ ہوتی ہے, یعنی کہ ہم لوگ اپنے نارمز اور ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. بالکل, وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. جی, یہاں پہ آپ کو ہماری سرجن لیفٹیننٹ سدرا نے بتایا ہے کہ کس طرح ٹریننگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ہم بریک لینا چاہتی ہوں. میجر جنرل شاہدہ بادشاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ رباب, سدرا, نادیہ سب یہاں پہ موجود ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی واپس آ کے کہ جس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے جتنے بھی آرم فورسز ہیں اس کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے زندگی میں؟ یہاں پہ میں ایک بریک لیتی ہوں, اس کے بعد میں پوچھتی ہوں ان سے.